बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है क्योंकि बजट आने वाला है और बजट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस, तकरीबन 1400 अरब रुपए के टैक्सेस कहा जा रहा है इजाफी लगने वाले हैं। और ये डिमांड है, ये मुतालबा है IMF का, जिसको कि पाकिस्तान ने पूरा करना है। पाकिस्तान के IMF के साथ जो पैकेज के अंदर डील थी, जो PTI सरकार ने की थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उसमें बहुत सारे और मुतालबात भी थे। वो ये कह रहे हैं कि बिजली के टैरिफ में इजाफा किया जाए, जो कि मंजूरी हो चुकी है। 7 रुपए 91 पैसे की मंजूरी हुई है बिजली की कीमतों के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी का मुकम्मल खात्मा वो कह रहे हैं कि आप करें, यानी कि कोई सब्सिडी रिलीफ जो अवाम को दिया जा सकता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी नहीं देना। और तकरीबन 60 रुपए लीटर इसी ताल्लुक की वजह से, इसी मामले की वजह से जो है वो करना पड़ा पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त। इस तरह से जो टैक्स का हदफ है वो 7,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का IMF की तरफ से कहा गया है। पिछले साल ये 5,829 अरब रुपए था और इस साल जो है वो 1400 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने इसी वजह से, ताकि 7,100 अरब रुपए जो हैं वो इकट्ठे किए जा सके, 7,500 अरब रुपए। सो अब इसका बोझ पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पे पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम पे पड़ेगा। और UNDP तो ये कहता है कि तकरीबन जो 17.4 अरब डॉलर है वो आप ले सकते हैं अशराफिया से। लेकिन क्या अशराफिया के ऊपर भी इसका कोई असर पड़ेगा इस बजट के हवाले से, ये हमने देखना है। प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, ये सब टैक्सेस जो है ये आयद होंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी हम पूछेंगे कि क्या हो सकता है। इसी तरह से वो कहते हैं जी आप अपने अखराजात को कम करें और बजट खसारा जो है उसको भी कम करें। ये मुतालबात हैं IMF के, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को उन्होंने दे रखे हैं। पिछली हुकूमत का ये मुआहदा था, उसको जाहिर है कि इस हुकूमत ने पूरा करना है। इसकी सियासी कीमत भी इस इत्तेहादी हुकूमत को जो है वो चुकाना पड़ेगी और बहुत ज्यादा सियासी कीमत है इस बात की। अगले साल इंतखाबात होने और इंतखाबात से पहले ये सारे सख्त फैसले इस बजट के अंदर जो किए जाएंगे, उससे जाहिर है कि ये बहुत ही गैर मकबूल फैसले होंगे। क्यों इत्तेहादी हुकूमत ये कर रही है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कितनी पूरी उम्मीद है, ना करती तो क्या करती। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, यानी IMF के पैकेज ये सारे मुतालबात मान के ना जाता, तो क्या होता। ये सारे वो सवालात हैं जिसको कि आज हमने पूछना है। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट आ जाइए, वो कहते हैं जी 185 रुपए तक डॉलर आपका जा सकता है। अब महंगाई 1 जुलाई से और बढ़ जाएगी। आगे ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने क्या करना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और कितनी घबराई हुई है हुकूमत, इसके ऊपर भी बात करनी है कि करना क्या है, निकल कैसे सकते हैं। कल मिफ्ता साहब ने कुछ उम्मीदें दिलाई हैं, उन उम्मीदों को किस तरह से वो पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, और इस वक्त जो है वो पूरी जो इकोनॉमिक टीम है उसको लीड भी कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। आपने वैसे लोड शेडिंग का कहा था कि खात्मा हो जाएगा और कमी आ जाएगी, तो बहुत तनकीद हो रही है। आज तो उतनी ही लोड शेडिंग हुई है सर जितनी हो रही है। नहीं, देखिए जो हम कर सकते हैं, 3.5 का हमने वादा किया था, तकरीबन उसके लगभग ही चल रहा है। कुछ फीडर्स हैं जहां पर ज्यादा लोड शेडिंग होती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन कल भी 80% फीडर्स पे 4 घंटे से कम की लोड शेडिंग थी। वजह क्या है, क्यों अचानक वजह ये है कि ना इस हुकूमत के आते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई। गर्मी आई है ना, जब आपने ना अजाफी बिजली लगाई हो, ना आपने कोल का बंदोबस्त किया हो, ना LNG का बंदोबस्त किया हो, ना तेल का बंदोबस्त किया हो, फिर यही होगा जो हो रहा है। वो हमाद रजा साहब तो कहते हैं कि हम सब कुछ करके गए। जी दिखा दें कहाँ पर है। जिस तरह रूस से तेल लेकर गए थे, रूस से कहते गैस भी आ रही थी, तेल भी आ रहा था, वो तो कुछ भी नहीं है। कह रहे थे बिजली बहुत ज्यादा लग गई है। आज हालत ये है कि आप पाकिस्तान के बदतरीन प्लांट भी जो है वो चल रहे हैं, 60 रुपए यूनिट बिजली बना रहे हैं, फिर भी बिजली आपकी कम है, बिजली की प्रोडक्शन कम है। तो वो तो 4 साल तो झूठ में गुजर गए। 1 पैसे का काम ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने किया, ना पावर मिनिस्ट्री ने किया, 1 पैसे का। तो ये मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। आज फ्यूल की हालत ये है कि अगर आपने लोड शेडिंग कम करनी है तो हर घंटे पे आपको 30 अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा।
ہر گھنٹہ کم کرنے کے جو لیے، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. جی کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ کوئی ملک نہیں کر سکتا. 30 ارب روپے میں آپ اس قسم کی بجلی نہیں بنا سکتے. 60 روپے کی بجلی آپ نہیں بنا سکتے. 60 روپے کی بجلی بنا کر 16 کی نہیں بیچ سکتے. تو یہ جو 3-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہم سب کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، ورنہ نہ ڈالرز کی بھی ایشوز آتے ہیں اور پیسے کے بھی ایشو آتے ہیں. دونوں طرف سے مسئلہ آتا ہے، کیونکہ جو فیول آتا ہے وہ ڈالرز کے اندر آتا ہے. تو ڈالرز کی بھی ملک میں کمی ہے. اور جو آپ کو تو عباس صاحب پھر حکومت سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرنے دیتے عمران خان صاحب کرتے. جی عمران خان صاحب نے جو کیا وہ تو تباہ کر کے چلے گئے. تو اس کا مطلب وہ خوش نصیب ہے کہ وہ تو سائڈ پہ ہو گئے اور اب آپ کو بھگتنا پڑے وہ گا. خوش نصیب ہوں گے، بد نصیب تو ملک ہی ہے جو ان سب مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. یہ ایک دن کی مشکلات نہیں، یہ 4 سال کی مکمل کوتاہیاں ہیں، نالائکی ہے اور کرپشن ہے. تو سر آپ ان کو چلنے دیتے، پھر 1 سال اور چلنے دیتے. پھر ہم سیاست چھوڑ دینی چاہیے. جب مجھے نظر آ رہا ہے میرا ملک ڈوب رہا ہے اور میں سیاست کروں اور بیٹھا رہوں کہ ملک ڈوب جائے، پھر میں آ کے کون سنبھالے گا ان مشکلات کو؟ کون سنبھالے گا؟ بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، وہاں سے تیل خرید رہے تھے، ہندوستان کی طرح ہمیں کم کرنی تھی قیمتیں، وہاں سے تیل آ جاتا تو جو کہ کم قیمت پہ آتا. تو یہ اس کی کیا کل مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، مگر یہ جھوٹ میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، جو مرضی بولے جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ ایسی کوئی چیز ہے نہیں، ایسی نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہے. نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں تو مکمل ہر بات پہ جھوٹ ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے، آج آپ حالت دیکھ لیں. جس نے یہ کہا جی LNG سے معاہدے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، آج وہ شپ آ رہا ہے $30 ملین کا جو قطر سے آتا ہے. بازار میں جو انہوں نے بھی لیے ہیں $100 ملین سے اوپر کے بک رہے ہیں. وہ جو کیس بھی آپ پہ چل رہا ہے. جی کیس بھی، ہم 2 کیس بھی بھگت رہے ہیں اسی معاملے پہ. تو یہ میں یہ آپ سے مہنگی LNG جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے لی، جو آپ پہ الزام یہی تھا نا کہ آپ نے زیادہ جی 4 گنا. آج آپ جو LNG لے رہے ہیں بازار سے، آپ نے یہاں پر آپ کو آدھی قیمت کے معاہدے مل رہے تھے، آپ نے معاہدے نہیں کیے. جہاں پر آپ کو آج $15 ملین کا شپ مل رہا ہوتا، آپ $100 ملین یعنی $20 ارب روپیہ فی شپ مہنگا دے رہے ہیں. اس سے ملک میں مہنگائی آتی ہے، اس میں بجلی مہنگی بنتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کہے جی میں روس سے معاہدہ کر رہا ہے، لیکن حکومت سچ بتانے میں بھی تو ناکام ہو رہی ہے نا بھائی صاحب. یہ تو آپ مانیں نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے دوسری طرف کا، تو کیا حکومت کیوں بتانے میں ناکام ہو رہی ہے؟ میں نے کیا بتانا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں روس سے معاہدہ کر رہا ہوں، یہاں کوئی منسٹری میں نہ کوئی کاغذ ہے، نہ کسی فارن آفس کو پتا ہے، نہ ہمارے سفیر کو پتا ہے. کوئی تو کاغذ ہوگا نا. تو میں کیا آپ کو سچ بتاؤں؟ سچ یہی کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہر بات میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 پیسے کا کام اس ملک کے اندر اس 4 سال میں نہیں ہوا. 1 پیسے کا. ہر چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کے اوپن چھوڑ دیا، کوئی اس کی پرواہ نہیں کی. 5600 ارب کا قرضہ اس سال لیا گیا ہے. ابھی سال مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی مارچ آیا تھا. 5600 ارب کا. جب سے پاکستان بنا ہے جتنے قرضے 71 سال میں لیے گئے، ان 3.25 سال میں اس کا 80% قرضہ لیا گیا. مکمل جو 71 سال کے قرضے آپ نے 4 سال سے کم میں لے لیے. تو پھر آپ کہتے ہیں جی ملک چل رہا تھا. ملک نہیں چل رہا تھا، ملک تو تباہی کے دھانے پر کھڑا تھا. تو اب سر اب کرنا کیا ہے؟ مطلب اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہو گیا حالات کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے آپ؟ غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں، آپ کو اگلے سال الیکشن میں جانا ہے، تو کیسے آپ عوام کو کیا جواب دیں گے؟ عوام ملک کے مسائل حل کریں گے، عوام خود فیصلہ کر لیں گے. اگر ان کو عمران خان چاہیے عمران خان کو لے آئیں گے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم ملک کے معاملات کو طے کرتے ہیں، ملک کے حالات کو درست کرتے ہیں، جو ہم کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے. تو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی دیکھیں IMF کی ساری ڈیمانڈز آپ نے پوری کر. IMF کی ڈیمانڈ میں نے نہیں کی، وہ پچھلی حکومت، وہ بھی حکومت پاکستان تھی. حکومت پاکستان نے IMF سے معاہدہ کیا. آپ اس معاہدے پر 2 ہفتے بھی قائم نہ رہ سکے. ان سے بھی آپ نے جھوٹ بولا، آگے معاہدے بھی توڑ دیے. اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک اعتماد پر چلتے ہیں. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ تو ذمہ دار لوگ ہی نہیں ہیں، آپ کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. یہاں سے وزیر وعدے کر کے جاتا ہے کہ میں 30 روپے کا پیٹرولیم لیوی ہے، 11 سیلز ٹیکس ہے، ہر 4 روپے ہر مہینے بڑھاؤں گا، اور وہ جا کر 3 ہفتے بعد پیٹرولیم لیوی بھی ختم.
650 अरब आपने रखे थे बजट में कि पेट्रोलियम लेवी से आएगा, सिर्फ 150 अरब आया, 500 अरब का वो नुकसान हो गया। उसके बाद आपने कहा पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी मार्केट से। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमतें खरीद से कम फरोख्त कर सकता हो। पाकिस्तान 125 अरब का वो नुकसान। दुनिया ये कहती है भाई आप जिम्मेदार मुल्क ही नहीं, आप हमसे क्या बात कर रहे हैं, आप हमसे क्या कर्जों की बात कर रहे हैं, आप तो जिम्मेदार लोग नहीं है। तो अब आप यकीन दिलाने के लिए सब काम कर रहे हैं, ये सब यकीन फैसले दिलाने आप की लोग बात कर रहे नहीं, ये आपके मुल्क के मफाद की बात है। हैं। लेकिन सर इससे पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, खान साहब भी तो इसका फायदा उठा सकते हैं ना। या आपने ये पॉलिटिकल अनरेस्ट बर्दाश्त करना है, ये कीमत अदा करनी है, या मुल्क को तबाह कर देना है, मईशत को तबाह कर देना है। दो चॉइसेस हैं। आपने शौकत तरीन साहब की बात सुनी है कि बुलाया गया उनको? मैं शौकत तरीन साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, वो भी जानते हैं। ये बता दें क्या वायदा किया था IMF से, क्या उस पर कायम रह सके 2 हफ्ते? एक सिंपल सी आप बात भी है। तो नहीं बता रहे ना, अगर वो नहीं बता रहे मैं आपको बता रहा हूँ वायदा यही हुआ था। क्या वायदा ये था कि हम पेट्रोल की मद में $25 बिलियन हर रोज दिया करेंगे, ये वायदा था आपका। आपने जाके नेगोशिएट किए, आपने दावे किए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, आप उसमें 2 हफ्ते कायम ना रह सके। तो अब सर क्या करेगी हुकूमत की? कल मिफ्ता साहब कह रहे थे कि $2 अरब जो है वो चाइना आपको दे देगा, IMF से डील आपकी बजट के बाद होगी, जिसमें कि आपने 1400 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने हैं। इजाफी टैक्स आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपने मुल्क चलाना है ना लगाए, इजाफी कर्जा ले लें। कर्जा कौन देगा जी? वो तो IMF आप मुल्क के अंदर से लेते हैं ना, आप रुपए का ज्यादा कर्जा लेते हैं, ले लें रुपए का कर्जा, तो उससे और डॉलर ऊपर चला जाएगा, उससे और महंगाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ ना, आपको अपने घर को चलाना है ना, आप अपना घर चलाते हैं या आप अपने अखराजात के अंदर रहें, जो अखराजात से ज्यादा हो थोड़ा इजाफा कर लें, या आप कहें मैंने तो नौकरी करनी ही नहीं है, मैंने तो कोई आमदन मेरी होगी नहीं, मैं तो बाजार से कर्जा ले लूंगा। लेकिन देखिए ना भाई साहब, उन्होंने खान साहब ने एक गुलामी का जो आइडिया दिया है लोगों को, अब लोग उसको तो बाय कर रहे हैं। I mean, वो कहते हैं कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए IMF की और अमेरिका की। और और आपको दे गए हैं ना, इमरान खान साहब आपको आजादी दे गए, आप IMF से भी आजाद हैं, आप रूस से भी आजाद हैं, अमेरिका से भी आजाद हैं। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? बाहर लोग उनके नारे को सुन तो रहे हैं सर। झूठ होता है। 5600 अरब आपने कर्जा लिया, ये आजादी है? सबसे बड़ी गुलामी कर्जा होता है। जितनी पाकिस्तान में 71 साल में ली थी आपने 4 साल से कम में, उसका 80%, यानी ये अगर अपना टर्म पूरी करते 71 साल के कर्जे एक तरफ और 5 साल के कर्जे एक तरफ होते, ये आजादी है? देखें, झूठ से मुल्क नहीं चलते, झूठ से सियासत नहीं होती, झूठ से मुल्क का मुफाद नहीं होता। ठीक है, आपको कुछ बात लोग यकीन कर लेंगे आपकी बात पे, लेकिन उससे मुल्क तो नहीं चलेंगे। तो अब सर, अब बजट के बाद जो कि 10 तारीख को पेश हो रहा है, उसमें ये सारे टैक्सेस भी लग गए, बिजली भी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ जाएगा, तो क्या IMF आपको दे देगा? कितने डॉलर्स देगा, कितने अरब डॉलर्स मिल जाएगा? IMF से डॉलर की बात नहीं होती, IMF ज़र मुबादला के ज़खायर आपने बढ़ाने हैं ना, एतमाद की बात होती है। सही, कि आप एक जिम्मेदार मुल्क हैं, तो एतमाद बहाल हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान IMF के पास गई थी, वो आपके पास नहीं आए थे, आप गए थे, आपने वायदा किया, आपने वायदा 2 हफ्ते भी कायम न रखा। लेकिन सर, जो हमारे दोस्त मुल्क है, चाइना ने अभी एग्री किया है कि शायद वो भी $2.5 अरब जो है वो दे देंगे। जब बिलावल साहब गए और शहबाज साहब से बात हुई, कंडीशनलिटीज होती हैं कि आप IMF प्रोग्राम में रहेंगे। मतलब सऊदी अरब भी और चाइना भी डिसिप्लिन में ये भी उनको ही कर रहे हैं। हर लेंडर जो होता है उसकी वो कहता है कि आप जिम्मेदारी का सबूत दें, आप IMF के प्रोग्राम में हैं, वहां पर डिसिप्लिन है, हम उस पर रिलाई करते हैं। जब आपको कर्जा देते हैं, हमें तवक्को होती है वापस भी करेंगे, तो वापस उस सूरत होगा जब आपकी आमदन बढ़ेगी, जब आपका मुल्क मजबूत होगा, जब आपकी मईशत मजबूत होगी। तो IMF प्रोग्राम को सब देखते हैं कि आप उसके अंदर हैं या नहीं है, कि आप अपने वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन सर, आप लोग भी तो बहुत लेट गए हैं ना, 1-1.5 महीना, आप लोगों ने भी 1 महीना फैसला नहीं किया। 3 हफ्ते हम गए, देखे IMF से बात चल रही थी, बात थी पेट्रोल की, डीजल की, जिसको पिछली हुकूमत ने सबसे बड़ी लापरवाही इस मुल्क की तारीख में करते हुए आपको ये एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं दुनिया में और आप कीमत को कम कर रहे हैं। आप अपना टैक्स जो लगता है पेट्रोल पर, दुनिया में हमारी बजट का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर टैक्स से आता था, आपने वो भी खत्म कर दिया और पेट्रोल की कीमत कम कर दी।
تو 500 ارب وہ نقصان ہو گیا اور 125 ارب مہینے کا یہ نقصان ہو گیا. یہ ایسے نمبرز ہیں جو کوئی دنیا کا ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک بات. اب سر اب ایک بات میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. ایک بات زرداری صاحب نے کی تھی کہ آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پہ کام کرنا پڑے گا, تو کیا گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ ان آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پہ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پاکستان یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ کب تک اس میں کمی آ جائے گی؟ ختم تو یہ نہیں ہو سکتی, لیکن کمی کب تک آ جائے گی؟ پیٹرول کی قیمتیں, مہنگائی, اس کی شرح میں کب تک کمی آ جائے گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. بریک کے بعد ہم عباس صاحب سے پوچھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اب ایک بڑی بات جو UNDP نے 2021 میں رپورٹ دی, اس نے کہا جی 1750 1800, وہ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ رقم ہے جو کہ آپ اگر اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں تو آپ بچا سکتے ہیں. عام آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ہوتا ہے. تو سر اشرافیہ پہ, امیر طبقے پہ کب ٹیکس لگے گا؟ اس بجٹ میں لگے گا؟ نہیں, کس چیز کا ٹیکس اب لگانا چاہتے ہیں؟ مثلا پراپرٹی کے ہیں, مثلا ایگریکلچر کا ہے, مثلا پراپرٹی پر ٹیکس لگا دیں. دیکھیں پراپرٹی پر سبسڈیز ہیں سر. پراپرٹی پر ٹیکس, سبسڈیز تو ختم ہو گئی نا. آپ ہم بانٹ رہے تھے اشرافیہ کو ₹1,00,000 مہینے کا پیٹرول دے رہے تھے مفت کا, ٹھیک ہے نا, وہ ختم ہو گیا نا. اب بات یہ ہے کہ اشرافیہ پر آپ ٹیکس لگاتے ہیں, جتنی آمدن ہوتی ہے اتنا ٹیکس لگتا ہے. یعنی اگر آپ کی آمدن زیادہ ہے آپ تقریباً 32% ٹیکس دیتے ہیں, 1/3 اپنی آمدن حکومت کو دے دیتے ہیں. یہی ٹیکس اشرافیہ پر ہوتا ہے. پھر جو آپ بجلی زیادہ استعمال کرتا ہے اس پر زیادہ ٹیکس لگتا ہے, اس کو زیادہ پے کرنا, اس طرح گیس بھی دینی پڑتی ہے. پراپرٹی پر آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں. پراپرٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہوتی ہے, ان کی آمدن نہیں ہوتی لیکن پراپرٹی آ جاتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ اس پر ٹیکس لگائیں گے وہ کہاں سے آمدن, وہ ان کو بیچنا پڑے گا. بہت سے ممالک میں یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی زیادہ ایسٹس نہ رکھ سکے, تو آپ پہ ٹیکس لگاتے ہیں. تو لوگوں کو مجبوراً اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں, زمین ہو یا مکان ہو, وہ بیچنے پڑتے ہیں ٹیکس ادا کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان میں یہ ذرا مشکل ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو اس میں بہت سے فیملیز اس کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں پراپرٹی کو, نام ایک کا ہوتا ہے. اس لیے یہ ذرا بڑی سوچ سمجھ کے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے جی کہ میں اگر میری دادا نے 10,000 روپے کی لی تھی ایک زمین, آج وہ ہوگی 1 ارب روپے کی. مجھ سے آپ 1 ارب میں کہیں سال کا مجھے 2% دے دیں, لگتا تو بڑا آسان ہے کہ 2 کروڑ. اب میں 2 کروڑ کہاں سے لاؤں گا, میری تو کوئی آمدن ہے نہیں. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور کب تک ہو سکتی ہیں؟ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میں بڑے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ دیتا ہوں. جہاں پر آپ 2018 میں تھے, جہاں پر 31 مئی کو جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے 2018 کو, وہاں تک پہنچنے کے لیے پاکستان پوری محنت کرے, لگن سے سارے کام کریں. آپ کو 5 سال درکار ہیں. ابھی بھی 5 سال درکار ہیں. اس حد تک ملک کی معیشت کو, ملک کے معاملات کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ جو تجربہ کیا گیا تھا اب دوبارہ تو کسی یہ ہائیبریڈ تجربہ ہم نے سیکھ لیا نا کہ 4 سال میں تباہی دی ہے ملک کو. تو کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا اس طرح کا تجربہ؟ یہی گارنٹی ہے کہ سیکھ لیں اپنے تجربے سے. آپ یہ سارے تجربے ہم نے کر لیے ہیں نا, اب ان سے سیکھ لیں. آپ نے 9 سال اس ملک کے ضائع کر دیے ہیں. 2018 کے الیکشن کی چوری نے 9 سال ملک کے ضائع کیے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیں, میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. جو 4 سال کی تباہی ہے اس الیکشن کی چوری کی وجہ سے 5 سال درکار ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اگر آپ لگن محنت سے کام کریں گے. کل آپ نے کہا کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں یا آئینی مدت پوری کریں گے؟ آپ جب کسی کو شوق ہے الیکشن کروا لیں. کیا ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے؟ کیا آپ 3 مہینے کا کیئر ٹیکر برداشت کر سکتے ہیں؟ اس حکومت کے بننے کا میں سب سے بڑا مخالف تھا حکومت بنانے کا. مجھے حالات کا علم تھا, میں نے کہا سیدھے الیکشن میں جائیں. لیکن کیا آپ 7 مہینے کا کیئر ٹیکر برداشت کر سکتے؟ کیئر ٹیکر حکومت سے کوئی بات نہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر آپ تو اگلے سال بھی الیکشن میں نہیں جا سکتے. جی آپ اپنی ٹرم پوری کریں 2023 اگست تک, اس کے بعد 2 مہینے ہوں گے, اکتوبر میں الیکشن ہو, حکومت اپنا کام کرے, اس وقت تک آپ کو بہتری کے آثار نظر آ جائیں گے. تو پھر آپ کو پولیٹیکل پرائز بھی تو چکانی پڑے گی. جی بالکل, ہم تیار ہیں, دینی پڑے گی. ہم نہیں دیں گے تو ملک دے گا. میں کہہ رہا ہوں آسان فیصلہ سب سے یہی تھا کہ چھوڑ دیں.
آج بھی حکومت چھوڑ دیں کیا ملک چل جائے گا؟ تو صرف آپ نے معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ملک کو سامنے رکھ کے، ایک طرف سیاسی مفاد ہے، ایک طرف ملک کا مفاد ہے. وہ تو کہتے خان صاحب تو کہتے ظاہر ہے ایک سازش کا، ابھی خیر بیانیہ ان کا سازش تو بڑی آسان ہے، سازش تو ملک کے خلاف ہوئی ہے نا. جو خان صاحب نے کام، خان صاحب آج تک ایک کام اپنا بتا سکیں کہ میں نے یہ کیا تھا ملک کے اندر؟ ایک کام بتا دیں، ملک کی بہتری کے لیے ایک کام بتا دیں. مگر بھائی صاحب اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تو بات کی بات ہے کہ سننے کو یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی خلیجی ملک ہے جو کہ آپ کو ادھار گیس بھی دینے کو تیار ہے، اس سے بہتری ہوگی لوڈ شیڈنگ میں؟ کیونکہ لوڈ شیڈنگ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. کب کم ہوگی؟ میں بتا دیا 30 جون کے لگ بھگ آپ لوڈ شیڈنگ کافی حد تک کم ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے پیسے کا. آپ کتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ آج دنیا میں قیمت بڑھ گئی ہے فیول کی. ہم نے کوئی لمبی مدت کا معاہدہ نہیں کیا. وہی جو ہم نے ایک کیا ہوا تھا قطر سے وہی قائم ہے، وہی آپ کو آج بچائے ہوئے ہے، جس کے لیے ہم ہر ہفتے 2 چکر عدالتوں کے لگاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے. اب آپ نے ذمہ داری سے کام کرنا ہے، ملک کی معاملات کو مینج کرنا ہے. جب آپ کے پاس ڈالروں کی کمی ہو، روپے کی کمی ہو، آپ بجلی بنا بھی سکتے ہو، اس کو مینج کریں، اپنے ریسورسز کو مینج کریں. ہم کر رہے ہیں، ابھی ضرورت تھی جی آپ کر لیں گے، جی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اب اگر گیس ادھار مل جاتی ہے، باقی چیزیں وہ تو آپ حکومت کر ہی رہی ہے. کل بہت ساری اچھی باتیں مفتاح صاحب نے کی ہیں. ادھار گیس سے کام نہیں چلتا، ظاہر ہے مینج بھی کرنا پڑے گا. جو آپ دیتے ہیں، جو گیس کی رقم آتی ہے، پیسے ادا کریں، ادھار سے نہیں کام چلتا. تو بھائی صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشن تک آپ کو یہ بہت سارے ٹف جو ڈیسیژنز ہیں. جی بالکل بالکل. ابھی کل ایک کابینہ کمیٹی کی بھی بات ہو رہی تھی جس نے کہ ظاہر ہے اب آپ کو احتساب بھی کرنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں ملک کو وہاں کھڑا کر دیا کہ 9 سال تک آپ جو اگلے 5 سال بھی پورے نہیں کر سکتے. تو اب پھر کیا احتساب کی طرف بھی آپ بڑھیں گے کہ کیا جائے پچھلی حکومت کا احتساب؟ احتساب ایک تو اپنے حقائق عوام کے سامنے رکھنے ہیں کہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کے حقائق کیا ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے سیاسی طور پر بھی اور ملک کے طور پر بھی. اور میں نے اس کے لیے ہمیشہ کہا ہے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں ان کی ضرورت ہے، وہ حالات ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ملک میں ایک ڈائیلاگ ہو سٹیک ہولڈرز کے درمیان، اور اس ڈائیلاگ میں بتایا جائے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اس کے حل کیا ہیں. وہ گرینڈ ڈائیلاگ کون کرے گا سر؟ وہ تو گرینڈ ڈائیلاگ خان صاحب تو تیار نہیں ہے بات چیت کے لیے، پھر کون کس کے نہیں ہے تو نہیں ہے نا. جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جو ملک کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. مجھے اس سے غرض تو نہیں ہے نا، میری کام ہے دعوت دینا. سر اس گرینڈ ڈائیلاگ کے بعد کیا ہر ادارہ اپنی اپنی حد میں بات کام کرے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں ملک کے صدر ہیں، ملک کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس میں چیئرمین سینٹ ہے، اسپیکر ہے، عسکری قیادت ہے، انٹیلیجنس کی قیادت ہے، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں میڈیا ہے. آج اس بات کا اعتراف اگر ہم نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک غیر معمولی معاملات حالات کا سامنا کر رہا ہے، تو پھر ہم بڑی خام خیالی میں. تو یہ کون کرائے گا؟ یہ میں سمجھتا ہوں، میں مشورہ دے سکتا ہوں. میں اپنی جماعت سے بات نہیں کر رہا، نہ میں کابینہ کا ممبر ہوں. یہ کام وزیر اعظم صاحب کا ہے. وہ بڑے ہیں، حکومت کے سربراہ ہیں، ان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور انہوں نے بڑھایا بھی ہے. پہلے بھی بڑھایا ہے. پہلے ایک لمیٹڈ مقصد کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں، چارٹر آف اکانومی کر لیں. 4 سال سوائے گالیوں کے اور دھمکیوں کے اور جیل کے کچھ نہیں آیا. کوئی بات نہیں. اب ملک کے حالات جو ہیں جس حد تک وہ خراب ہو چکے ہیں، ہم سب کو ان کا سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے. پھر جو اپنے فیصلے کرنے ہیں ان کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سے فیصلے کرنے ہیں، کتنے مشکل فیصلے کرنے ہیں. پھر ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. معاملہ ملک کا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلے کریں، لیکن آپ نظر آئیں کہ آپ بھی آگاہ ہیں ان حالات سے. ان حالات عوام کو، عوامی نمائندوں کو شامل کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، حقائق سامنے رکھے جائیں. ہمارے ملک میں عوامی نمائندوں سے باہر بھی اثرات ہیں ملک کی معیشت، ان کو بھی شامل کیا جائے. لیکن یہ اوپن ہونا چاہیے نا. اگر یہ بند کمروں میں ہوتا رہے گا تو لوگوں کو کیسے، عوام کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کا رائٹ پلیٹ فارم تو جو ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان کے اندر یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی پارلیمان تو پہلے بھی مفلوج تھا، آج بھی مفلوج ہے.
آج جو اس گھر کے بڑے ہیں، یہ گھر جس کا نام پاکستان ہے، اس کے جو بڑے ہیں کم از کم وہ تو بیٹھے نا. میں ابھی فی الحال بڑوں کی بات کر رہا ہوں. جب گھر میں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہر ایک کو بٹھا کر وہ باتیں نہیں ہوتی. پہلے وہ باتیں آپ آپس میں کرتے ہیں، پرائم طے منسٹر نے کرتے یہ ہیں. کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی استعمال کیا جا اس کی سکتا ہے. نیشنل میری یہ رائے ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا پلیٹ فارم ہے، اس کو ذرا وسیع کر لیں. اس میں گنجائش ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکیں، اس لیے یہ گنجائش بنائی گئی تھی. آج ملک کے حالات اگر غیر معمولی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، چلنے دیں، کوئی بات نہیں ہے. جیسے ماضی میں چل رہا تھا چلتا ایسے تو نہیں چل سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ڈیفالٹ ہونے، نادہندہ ہونے کے قریب ہیں ہم. اب سب یہ بات کا احساس کر لیں کہ ہمارے فیصلوں سے ملک پر اثر پڑتا ہے. ٹھیک بات ہے. اگر فوج کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے. انٹیلیجنس کے ادارے فیصلے کرتے ہیں، اثر پڑتا ہے. جو ہماری جوڈیشری ہے فیصلے کرتی ہے، اثر پڑتا ہے. ٹھیک بات ہے. جو میڈیا کرتی ہے اثر پڑتا ہے. فیصلے میں نہیں کرنے، امپلیمنٹ بھی میں نہیں، میں حکومت ہوں نا، میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. لیکن آپ بھی آگاہ ہوں کہ ملک کے معاملات ہیں کیا، اور ذمہ داری سب لے. آپ کے آلریڈی ساری جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس میں شریک ہیں، سو سب ذمہ داری لے سکتے ہیں. بھائی صاحب میں نے بریک لینی ہے. بریک کی بڑی انٹرسٹنگ یہ پیشکش کی ہے یا ایک آئیڈیا ہے. یہ پرائم منسٹر گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر سابق وزیر اعظم بات کریں. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ ہو کیا واقعی قابل عمل ہے، کیونکہ خان صاحب پھر دھرنے کی کال کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، پھر احتجاج کے لیے نکل سکتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے، غیر معمولی طریقے سے انوالو کرنا پڑے گا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے. بھائی صاحب اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جو سٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ اپوزیشن جماعت ہوتی ہے، اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے اور خان صاحب ہیں، وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا کام کریں گے. ان کا انتظار تو نہیں کر سکتے نا. وہ حکومت میں بھی تیار نہیں تھی، آج بھی تیار نہیں ہے. ہم نے ہاتھ بڑھانا ہے. آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے نا. اگر کسی کو ضد ہو کہ وہ حالات وہ خراب کرے اور ضد کرے تو ٹھیک ہے، پھر ضد کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. لیکن ایسے ملک تو نہیں چل سکتا نا سر. اگر آپ دھرنے ہوں گے، لانگ مارچز ہوں گے، باقی چیزیں کیسے ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑی تکلیف زیادہ ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو ان کو انگیج تو کرنا پڑے گا. یہ ہو جائے نا، دعوت دیں گے نا، تشریف لے آئیں بات کریں. پارلیمان آپ نے چھوڑ دی ہے، وہاں بھی واپس آ سکتے ہیں. حکومت میں آپ ہیں کے پی کے اندر. تو واپسی کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر آپ کو مطلب پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی سب جو 10 سالہ ایک بات کر رہے ہیں کہ اکٹھے مل کے چلنا ہے آگے، ساری آپ کی اتحادی جماعتیں، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ 10 سالہ بات ہو نہیں سکتی، اس کی آئین اجازت نہیں دیتا. نہیں، حکومت چلانے کی نہیں ہے، مگر آپ کے اپنے کوآپریشن کی یا جو اتحاد ہے یا کوآپریشن جتنا بھی ہو جائے. آج ملک کو ضرورت ہے کوآپریشن کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر یہ کوآپریشن ہو جائے ایسی، بہت اچھی بات ہے. اس کے امکانات موجود ہیں. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ایک بیسک ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ملک کے معاملات چلیں گے کیسے. ایک حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، اگلی آ کے دوسرے ممالک سے اگلی آ کے کہتی ہے کہ جی یہ سب چور تھے، تم نے کرپٹ فیصلہ کیا ہے. یہ باتیں لوگ ممالک قبول نہیں کرتے، آپ پہ اثر پڑتا ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ میں فلانے ملک سے معاہدہ کر آیا ہوں، روس سے معاہدہ کر آیا ہوں، آپ نے بات ہی نہ کی ہو. یہاں اگر آپ پبلکلی کہہ رہے ہیں، وہ ملک بھی پریشان ہے، آپ بھی پریشان ہیں. تو اس قسم کے جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، جب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اس ملک پر کیا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو آپ ایک فیصلہ کر لیں گے کہ بھئی ہم نے اس طرح ملک کو چلانا ہے. ایک بنیادی فیصلے کر لیں گے، معیشت کے کیا فیصلے ہیں، سیاست کی کیا بنیاد ہے. اگر ہم نے سیاست ملک میں ایک دوسرے کو گالی دے کر کرنی تو فیصلہ کر لیں کہ اب سیاست دشمنی اور گالی کی بنیاد پر ہوگی. اب سیاست آئین کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اخلاقی قدروں کی بنیاد پر نہیں ہوگی. ہمارا کام ایک دوسرے کو گالی دینا. یہ بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں، تو وہ ریئلائزیشن ہوگی تو یہ چیزیں ہوگی نا سر. اب یہ لانگ ٹرم بات ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں عوام کو ریلیف ملنے کے کب تک کے امکانات ہیں؟ عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ ریلیف آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تھوڑی مہنگائی کم ہو جائے. میں ریلیف اس کو کہتا ہوں کہ اپنا موازنہ کریں بنگلہ دیش کے ساتھ. ہم ایک ملک تھے، 50 سال پہلے وہ چھوڑ کر گئے ہیں.
50 وہ साल کہاں نکل गए وہ और कहाँ पे कहाँ हैं खड़े हम हैं? कहाँ पे हैं सर उनकी अगर आपको रिलीफ चाहिए ना हाँ। ये मुआवजा सर उनकी करें इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बिल्कुल मैं जो भी है, बाज आ मैं गई। जो भी है। उन्होंने और बड़े सख्त फैसले किए, उनकी औरतें काम करती हैं, उनके यहाँ आबादी कम हो गई है, आपकी तो आबादी यही सबक है ना आपके लिए जी यही सबक है यही रिलीफ है अगर आप ये सबक हासिल नहीं करेंगे तो रिलीफ नहीं दे सकते बाकी झूठ ही है जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमारी खराबियां क्या हैं आप क्या रिलीफ देंगे तो अवाम ये को? सियासी डायलॉग के आप जरिए कर्जे से लेकर आप 5600 के कर्जे एक साल में लेकर 5600 अरब के कर्जे अपनी आमदन से ज्यादा कर्जे लेकर आप मुल्क को रिलीफ देंगे ये रिलीफ है जब ये हुकूमत आई थी इमरान खान की 1500 अरब की सालाना सूद था आप 4000 अरब हैं ये रिलीफ है कहां से रिलीफ देंगे अगर यही पैसे आपके पास होते ये जो 2500 अरब आप रिलीफ दे सकते थे ये बातें समझने वाली है तो ये समझाएगी हुकूमत अवाम को या उनको ये अवाम एतमाद को- में लेगी? अवाम ये को- तो वो अवाम तो को- बोझ ही अवाम उठा को रहे हैं बताया है अवाम को रोज बताते हैं आज भी बता रहे हैं मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो ये सियासी डायलॉग का आगाज कब से हो सकता है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब पे है बड़े भाई वो हैं इस मुल्क में हाथ बढ़ाएं कल उन्होंने ऑफर तो किया है सबको, लेकिन उन्होंने उसके कहा लिए नहीं, उनको बाकायदा जो तरीका एक स्ट्रक्चर तौर पे उनको बताना पड़ेगा कि आए ये लोग हैं बैठे टेबल पर और उसमें जो है पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ जो है सामने रखा है। मईशत को पाकिस्तान की हालात को सियासत को- पाकिस्तान की सियासत को सब कुछ ये चीजें आपस में जुदा नहीं है जो सियासत करेगी मईशत पर असर पड़ेगा जो फौज जो जुडिशरी करेगी मईशत पर असर पड़ेगा जो नैब करेगी असर पड़ेगा इसलिए आप इन चीजों को जुदा नहीं रख सकते बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वाकई हालात तो ऐसे ही हैं कि अगर ये सख्त इकदाम ना उठाए जाएं तो IMF आपको नादहिंदा कर देगा और अगर आप नादहिंदा होते हैं तो आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होंगे। तो आगे पीछे खाई है और आगे समंदर है, वो वाली सिचुएशन इस वक्त इस हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत की है और कोशिश वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो वाकई आगे बढ़ के डायलॉग के जरिए से अपने मामलात को तय करके किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो सकते हैं कि कहां तक जो है वो पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है और कहां तक जो है वो अवाम और स्टेक होल्डर्स जो है वो तैयार हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।